بڑا کچھ تو آداب محبت، ایک دم سے کوئی یوں تو جدائی نہیں دیتا. اور ایک بار پکارا تھا اس نے جو میرا نام، ایک بار پکارا تھا اس نے جو میرا نام، اب اس کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا. محبت ڈیفائن نہیں ہو سکتی، محبت کو محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ آپ یہاں مجھ سے اللہ میاں صبح مجھے اسے محبت ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنی مدر لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا ہے، بالکل. اور لوگ بھی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جرنلسٹ UJ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ دعا وارث. ہمارا مقصد ہے آپ کو چند کی ان مشہور شخصیات تک لے کے جانا جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اور ان سے وہ سوالات کرنا جو آپ کے ذہنوں میں بھی ہو سکتے ہیں. آج ہمارے ساتھ چھنگ کے ایک مشہور شاعر ڈاکٹر محسن منگیانہ صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور انشاءاللہ جو آپ جو مزاج یاد میں آپ پوچھیں آپ. سر سب سے پہلے تو ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا درست نام کیا ہے، آپ کا کمپلیٹ نیم؟ کمپلیٹ نیم جو ہے میرا ڈاکٹر حاجی نیاز علی احمد خان محسن منگیانہ سیال جنگ منگیانہ، یہ میرا پورا نام ہے. جی بہتر سر. سر آپ کو شاعری میں دلچسپی کب پیدا ہوئی اور کیسے؟ شاعری ایکچولی میں 8ویں جماعت میں تھا تو میں نے لکھنا شروع کیا. تو پہلے ایک ندی پہ میں نے نظم لکھی تھی، بہہ رہی ہے ندی گنگناتی ہوئی. تو اس کے بعد لیکن زیادہ میں نے نثر لکھی ہے. اور ہوا یہ کہ اسلامی اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت یہ 68 کی بات ہے، 8th کلاس میں میں نے لکھنا اور چھپنا شروع کیا. خواجہ یونس حسن شہید ہمارے ستارہ جرت تھے 65 آر کے، جنگ سٹی سے ان کا تعلق تھا. تو ان کے نام پہ میں نے خواجہ یونس حسن شہید پین فرینڈس کا بنایا. وہ دور تھا قلمی دوستی کا، لوگ پتے چھپتے تھے اخباروں میں، پھر دوسرے کو خط لکھتے تھے. تو میں نے 9ویں جماعت میں ایک شہید کے نام سے رسالہ شروع کیا. کہ جب میں گورنمنٹ کالج جھنگ میں گیا تو پھر وہاں میں ایڈیٹر تھا کارواں کا. اور یہ سلسلہ جو ہے پھر جب پنجاب میڈیکل کالج میں گیا وہاں بھی میں میگزین کا جو تھا ایڈیٹر تھا. وہ الیکشن بھی میں نے لگا، پھر میں وہ اسٹوڈنٹ یونین کے اس وقت الیکشن ہوا کرتے تھے جب لگتا زمانہ تھا. سر شاعری کی آپ کی اب تک کتنی کتابیں ہیں جو آپ رائٹ کر چکے ہیں اور چھپ چکے ہیں؟ اصل میں میری زیادہ بکس جو ہیں نا وہ نثر میں ہیں، شاعری کی بھی کم ہے. لیکن اب میری 28ویں کتاب جو ابھی آئی ہے وہ منگیانے دیاں بولیاں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بولیوں کی کتاب ہے، وہ پنجابی شاعری ہے. پنجابی شاعری میں پہلے میرا ایک موتی رولن دے کتاب آئی تھی، وہ مائیا تھا، سجنا نو بولن دے، سجنا نو بولن دے، ہنجواں دا گھاٹا نہیں سن موتی رولن دے. یہ مائیوں کی میری کتاب تھی. پہلی میری کتاب جو تھی وہ انوکھا لاگا تھی، وہ 94 میں میری چھپی کتاب. اس وقت جب کہ میں جنگ آیا اور میں نے سرجری شروع کی، پیسے آنے شروع ہوئے اور پھر اتنے پیسے ہو گئے کہ میں کتاب چھپوا سکتا تھا. حالانکہ وہ بچپن میں جو رسالہ بتایا نا میں نے وہ نکالا، وہ جتنا جیب خرچ تھا اسی پہ خرچ ہو جاتا تھا. لیکن اس وقت میں نے ایک ناول لکھا تھا جب 71-73 میں جب میں کالج میں تھا تو اتنے پیسے نہیں تھے چھپوانے کے لیے. تو پہلی کتاب میری جو ہے 94 میں آئی. 90 میں جنگ آیا تھا، MBBS اور ماسٹر سرجری کرنے کے بعد ایز اے سرجن تعینات ہوا تھا. تو اس وقت کتاب میری 94 میں پہلی آئی. آپ لوگ 68 میں لکھنا شروع کیا جائے. سر آپ کا ایسا کون سا کلام ہے جس کو پڑوسی ملک میں بھی پذیرائی حاصل ہوئی ہو؟ پڑوسی ملک میں تو زیادہ جو مطلب پنجابی مائیے جاتے ہیں وہ سارے پنجابی سائٹ پہ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پنجابی کو زیادہ تر سکھوں نے زندہ رکھا ہوا ہے. اور ہم ایک تو خود پنجابی بولنے میں ذرا ہچکچاہٹ کرتے ہیں، پھر بچوں کو ہم نہیں بولنے دیتے کہ پتہ نہیں اللہ رحم کرے کوئی انفیریئر زبان ہے. تو میرا یہی ایک ماننا تھا کہ میں سرجن ہوں، چیف سرجن ریٹائر ہوا ہوں جا کے. میں اب انگریزی بولوں، میں پنجابی بولوں، میں اردو بولوں، ٹھیک ہے نا، میں ماسٹر آف سرجری رہوں گا، میں MBBS ہی رہوں گا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. اور میرے اب تک 28 کتابیں چھپ چکی ہیں. 28 میں سے میری جو ہے 18 جو ہیں وہ اردو میں ہیں، 9ویں کتاب اور 9 کتابیں میری پنجابی میں ہیں. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے ویل ایجوکیٹڈ لوگوں کو اپنی مدر لینگویج کو پروموٹ کرنا چاہیے. بالکل کرنا ہے، تاکہ بالکل. اور لوگ بھی سیکھیں. جی سر بہتر. سر کیونکہ آپ شاعر ہیں تو ناظرین کا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا کبھی آپ کو پیار ہوا؟ کس کو نہیں ہوتا پیار؟ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ زیادہ یک طرفہ پیار زیادہ آج کل ہوتا ہے. اور وہ قسمت والے ہیں کہ جو جن کو پیار ہوتا ہے اور پھر وہ توڑ بھی چڑھتا ہے، سمجھے نا، توڑ کو. اور
پھر شادی ہونے کے بعد وہ پیار رہتا ہے یا کتنی دیر رہتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ان کے لیے دعائیں ہیں مطلب۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کب پیار ہوا، کس سے اور کیسے؟ یہ سٹیجز ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں پیار کو ٹوٹل سٹیجز، پیار تو کوئی بھی کسی بھی چیز سے آپ کو ہو جاتا ہے کہ وہ پیارا لگنا، سڑک پہ چلا بندہ بھی پیارا لگتا ہے، تو پیار پہلے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد محبت ہوتی ہے، اور محبت بھی آج کل جو وہ مذاق بنی ہوئی ہے، جو اصل میں پیار لوگ مطلب لیتے ہیں وہ ایکچولی عشق ہوتا ہے۔ عشق جو ہوتا ہے وہ سچا، مطلب اس سے آپ واپس نہیں آ سکتے، آپ ایک پسند ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک اور بات ہے، اور وہ ایک عشق والی جو بات ہے نا، اس میں پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی کوئی، تو ہم تو کبھی پیار سے آگے بڑھ ہی نہیں سکے کیونکہ جواب کوئی نہیں آیا تو اس لیے جاتے ہیں۔ سر اپنے محبوب کے لیے آپ نے کچھ لکھا جو آپ سنانا چاہیں گے؟ جی میں آپ کو پیش کرتا ہوں جی، یہ میری یہ غزل ہے، تو اس میں تخلیق لاہور میں چھپی ہے، تو میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اردو غزل ہے۔ رستہ کوئی ایک بھی سجھائی نہیں دیتا، رستہ کوئی ایک بھی سجھائی نہیں دیتا، وہ جانے کو کہتا ہے رہائی نہیں دیتا، اور ہوتے ہیں بلا کچھ تو آداب محبت، ہوتے ہیں بلا کچھ تو آداب محبت، ایک دم سے کوئی یوں تو جدائی نہیں دیتا، ہوتے ہیں بلا کچھ تو آداب محبت، ایک دم سے کوئی یوں تو جدائی نہیں دیتا، اور ایک بار پکارا تھا اس نے جو میرا نام، ایک بار پکارا تھا اس نے جو میرا نام، اب اس کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، ایک بار پکارا تھا اس نے جو میرا نام، اب اس کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا۔ اور شعر دیکھیے گا کہ ایک یار کا قرب ہے جو لپٹا ہے بدن سے، ایک یار کا قرب ہے جو لپٹا ہے بدن سے، اب میں تو کسی کو بھی رسائی نہیں دیتا، ایک یار کا قرب ہے جو لپٹا ہے بدن سے، اب میں تو کسی کو بھی رسائی نہیں دیتا۔ اور یہ شعر دیکھیے دوستوں نے بڑا پسند کیا ہے، یہ کس نے کیا اس کی بینائی پہ جادو، یہ کس نے کیا اس کی بینائی پہ جادو، رستے میں پڑا ہوں تو دکھائی نہیں دیتا، اور اس کے لگتا ہے کہ تنگی دامانے ہے گھیرا، لگتا ہے کہ تنگی دامانے ہے گھیرا، ماں باپ کو اپنی وہ کمائی نہیں دیتا، اور مگتا ہے اس کو میری باتوں پہ یقین آتا نہیں محسن، اس کو میری باتوں پہ یقین آتا نہیں محسن، اب میں بھی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتا، اب میں بھی کبھی اپنی صفائی، میں بھی کبھی اپنی صفائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے نزدیک جو شاعر ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا صورتحال سے بن جاتا ہے؟ نہیں ہوتا تو وہ پیدا ہر معنوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو کوالٹیز ہیں انہیریٹنس میں بھی آتے، مثلا کوئی آپ کے میرے ماموں جو تھے وہ ناول نگار تھے، وہ تو وہاں سے مجھ میں یہ جینز جو ہے وہ جینیٹکس، لیکن شاعر جو ہے وہ بولے لوگوں نے شاعر بننے کی کوشش کی ہے وہ نہیں بن سکے، وہ یہ ایک قدرتی ایک صلاحیت ہوتی ہے ایک بندے کے اندر کی ہے، اب اس کو جو ہے جلا یا اس کو کیسے بخشی جائے گی، یا اس کو مطلب محبت ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اس میں کہاں تک ہو جاتا ہے، تو یہ ایک کوئی فارمولہ نہیں ہے اس کا، تو بیسیکلی جو ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں وہ شاعری ہوتے ہیں، لیکن اب جو یہ زمانہ آ گیا نا، ایک وقت تھا کہ ایک کل وقتی شاعر ہوتے تھے، جز وقتی شاعر ہوتے تھے، ٹھیک ہے، پہلے کل وقتی شاعر ہوا کرتے تھے، غالب ہیں، ذوق ہیں، میر ہیں، سارے ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا، اب گزارا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے اب یہ وہ زمانہ رہا نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو مطلب، اب میں جب آپ دیکھیں کہ میں 68 میں 8 کلاس میں اپنا رسالہ چھاپتا تھا، اب میں اگر وہ رسالہ چھاپ رہا ہوتا پتہ نہیں میرے پاس کچھ یہ کچھ ہوتا یا نہ ہوتا، جو کہ ممکن نہیں ہے، پاکستان میں ممکن نہیں، اب تو لوگ رسالہ اخبار مطلب نہیں خریدتے جا کے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کل وقتی اب آپ کو شاید نہیں ملے گا کچھ، ٹھیک ہے نا، جز وقتی ہے، اب میں ڈاکٹر نہ بنتا تو میں نے عرض کیا پہلے کہ میں نے تو اپنی کتاب بھی نہیں چھپا سکتا تھا، میں جا کے ادھر سے کماتا ہوں، وہ میرا شوق کیونکہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ میں جو پیسہ بچتا ہے میرا اور کوئی شوق نہیں ہے، نہ میں نے کوئی زمینیں خریدنی ہے، نہ جو کچھ مجھے یہ ہے، جیسے میری 28 کتابیں ہیں اور 8 ابھی
पब्लिशर के पास है। अब वो हर किताब के लिए पैसे देने पड़ते हैं ज़ाहिर है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो इंशाल्लाह वो भी छपेंगे। सर आपके नज़दीक मोहब्बत एक बार होती है या बार बार होती है? बात वो मैंने अर्ज की ना कि मोहब्बत तो बार बार हो सकती है, इश्क बार बार नहीं हो सकती। ये डेफिनेशन में ये मतलब आपके नज़दीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है, अगर आप उसको डिफाइन करें? मोहब्बत डिफाइन नहीं हो सकती, मोहब्बत को महसूस किया जा सकता है, डिफाइन नहीं। वो हर बंदा अपने हिसाब से डिफाइन करेगा। वो जब मोहब्बत पता उस वक्त चलता है जब हो जाती है, ठीक है ना। ये आप कहें ये मुझसे अल्लाह मियाँ सुबह मुझे उससे मोहब्बत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो तो जब आप सरायत बंदा कर जाता है दिल के अंदर, तब पता चलता है कि मुझे मोहब्बत हो गई। सर आप हुस्न को मोहब्बत से कैसे रिलेट करेंगे, खूबसूरती को मोहब्बत से आप कैसे रिलेट करेंगे? देखो जी, वो कहते हैं तो लैला काली थी या उसमें ना, ये जो मोहब्बत है ना, ये हुस्न की ठीक है, एक वो मेन फैक्टर होता है, लेकिन मरहून मिन्नत नहीं है। आपको किसी आम लोग कभी कहते हैं यार देखो इसके पीछे इसने घर छोड़ दिया, ये वो, इसकी तो शक्ल भी कुछ नहीं है। अगर उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि इससे ज़्यादा हसीन ही कोई नहीं है। जी सर, अगर आप डॉक्टर ना होते तो आप क्या होते? ये तो खैर मुझे भी नहीं पता मैं क्या होता कि डॉक्टर ना होता, लेकिन ये भी मैंने वाले साहब से पूछा कि मैं क्या बनूं, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर सिर्फ रिसाला ही छापता रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी कस्मा कुर्सी में गुजरेगी। तो इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता, लेकिन मैं ये अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि शायरी अपनी जगह पे, किताबें अपनी जगह पे, लेकिन जो राहत जो है महसूस होती है आपको एज ए सर्जन। मैं चीफ सर्जन रिटायर हुआ हूँ। मसलन रात मैंने 8 साल के बच्चे का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, रात 2 बजे मैं यहाँ से गया, ठीक है, लेकिन वो जो राहत होती है जब आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब मेरे पास मैं मुख्तसरन बता दूं कि जंग में ज़्यादा केस वो आते हैं जो कि किसी ने नहीं किए होते हैं या ख़राब किए होते हैं, वो आते हैं, या फिर वो हैं कि जो मेरे पुराने मरीज़ हैं। तो मैं हमेशा रात सोते हुए 2 नफल इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह मियाँ आज का दिन आपने मुझे सही गुजार दिया है, ठीक है, और 2 नफल इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह मियाँ कल मुझे जगा देना, ठीक है, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने कहा था कि मुझे सिर्फ एक दिन यकीन था कि मैंने सुबह उठना है, जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी अमानतें सपोर्ट करके मक्के से मदीने गए थे। तो हम किस बात की मूली हैं, ठीक है, हम तो एक एक सांस जो अगर हम बचे हुए हैं तो उसका मतलब ये अल्लाह मियाँ अभी हमसे काम लेना चाहते हैं। मैंने प्लानिंग की कि हम 6 बहन भाई थे, 4 डॉक्टर बने, ठीक है। अब 2 जो छोटे थे, हम तीनों भाई पंजाब मेडिकल कॉलेज के पढ़े, बहन ने रशिया से पढ़ा। अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए, मुझसे छोटे थे, तो बस बहन प्रपोजल का आर्टिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके बच्चों में से किसी को शायरी में या अदब में दिलचस्पी है? ये छोटी मेरी बेटी जो है मलाइका मोहसिन, उसकी शायरी की किताब आई है जुगनू जबीं पे, तो वो उन शायरी की किताब आई है, उसमें नज़म भी है और गज़ल भी है। तो पहले उसकी किताब, क्योंकि वो मलाइका जो है वो साइकोलॉजी BS साइकोलॉजी का भी है, लास्ट सेमेस्टर है उसका। तो पहले उसकी किताब एक आई थी, जहाँ के डॉक्टर ज़ीशान है न्यूयॉर्क में, चाइल्ड साइकाट्रिस्ट सॉरी। तो उनके साथ उनको मैंने किताबें दी थी, तो नेक्स्ट टाइम आए तो उन्होंने 4 किताबें लिखी। एक सर्जरी साइकेट्री फॉर नर्सेज, साइकेट्री फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, एक उन्होंने कार्टून की किताब को बच्चों के, न्यूयॉर्क में है, जंग के रहने वाले डॉक्टर ज़ीशान। तो वहाँ जाके वो मलाइका को एक बच्चे की स्टोरी भेजते, हिस्ट्री भेजते, उस पर वो अपना स्टोरी बिल्ड करती, मुझे दिखाती। तो वो एहसास कहानी के नाम से उनकी मुश्तरका किताब जो पहली वो आई, बेटी की आई है। तो बेटा मेरा तो कैंसर सर्जन है, शौकत खान है मेरा, उनकी मिसेज भी, डॉक्टर इकरा भी, जबरान भी, फिर अब दोनों चले गए हैं, UK चले गए हैं। तो बड़ी बेटी मेरी वो किंग एडवर्ड से उसने किया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसने डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड कर लिया है, वो अमेरिका में वहाँ पे फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपने मलाइका मोहसिन का जिक्र किया। मलाइका मोहसिन आमतौर पर मुशायरों में जाना क्यों पसंद नहीं करती? मैंने कहा कि आमतौर पर उस बेटी को मना किया कि आपने नहीं जाना। आपने मना किया? मना किया मतलब जहाँ पे, क्योंकि माहौल को देख के आपको हमारी मशरकी तहजीब है और
تو وہ کیونکہ میں ہر جگہ مشاعرے پڑھ چکا ہوں تو مجھے دیکھتا ہے کہ ماحول جو ہے نا وہ فیمیل کے لیے اتنا سازگار نہیں ہے شاعرہ کے لیے. دیٹس وائی کہ میں نے اسے کہا کہ زیادہ جو ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پرسنلی اپنے پروفیشنل کو ایز اے ڈاکٹر اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں یا آپ کا جو شوق ہے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں؟ نہیں، پروفیشن مجھے اس لیے زیادہ عزیز ہے جو اس سے شفا جو ہوتی ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، وہ جاتے ہیں سرجری خاص طور پہ. آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب پیشنٹ سرجری کا آتا ہے کرنٹ سے دوڑ جاتا ہے، اتنا میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں کہ لیکن جو ابدی زندگی ہے یعنی کہ بعد میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نہیں بول سکیں گے ہمارے لفظ بولیں گے تو وہ کتابوں نے مجھے زندہ رکھنا ہے. اب میری بکس پہ ابھی تک 2 جو ہیں ایم اے کی تھیسز ہوئے ہیں اور 6 بی ایس ہوئے ہیں اور 11 ایم فل ہوئے ہیں. یہ میری 2 پی ایچ ڈی ہوئی ہیں میرے سفر نامہ حج پہ ہوئی ہے. اور میری کتابیں جو ہیں برٹش لائبریری کے علاوہ کانگریس لائبریری امریکہ اور 6 لائبریریاں ہیں امریکہ کی. اب بلکہ میری بیٹی کی کتاب بھی کانگریس لائبریری میں پہنچ چکی ہے اور باقی. تو یہ جو ہے اٹرنل لائف ہے یہ تو لوگ یاد ہی رکھیں گے نا جو سرجری کر رہے ہیں جو وہ سکون ملتا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن جو میں ذکر کر دیتا ہوں مولانا اعظم طارق آپریشن کیا تھا میں وہ میری کتابیں منگاتے تھے جب وہ جیل جاتے تھے تو میں نے انہیں کہا کہ اگر آپ کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے آپ کتابیں لکھیں. میرے کہنے پہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی. اب وہ کتابوں میں زندہ ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے اللہ تو یہ لفظ جو ہے نا یہ آپ کو ابدی حیاتی دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. موسٹ ویلکم جی. آپ تشریف لائے میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ تھے ڈاکٹر محسن نگیانہ صاحب جنہوں نے اردو ادب، انگریزی ادب اور پنجابی ادب میں اپنی خدمات سر انجام دی. ہم دعا گو ہیں کہ یہ طب میں بھی اسی طرح انسانیت کی خدمت کرتے رہیں. اپنے میزبان کو اجازت